ہم تو آئسولیشن میں نہیں ہیں مصطفیٰ. اب یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، مثلاً ایک گزشتہ ہفتے میں ایرانی وزیر خارجہ کا یہاں آنا، پاکستانی آرمی چیف کا سعودی فرما روا سے ملنا، پھر اس کے بعد ایران کا اور ان کا ہائی لیول کے اوپر، یعنی آرمی چیف کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد. تو اس کے تناظر میں ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں نا، پھر کیا تحریک انصاف چلتی رہے سڑکوں کے اوپر؟ چیزیں تو میرے خیال ہے طے ہیں، کہیں اور پہ نہیں. دیکھیے، آپ کی پروگرام میں غالباً پچھلے ہفتے ٹرمپ صاحب کے الیکشن کے نتائج کی ڈسکشن کی تھی، اور میرا اس میں نقطہ نظر یہ تھا کہ ٹرمپ کے الیکشن کے نتیجے میں محمد بن سلمان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے. پرانی جو ایڈمنسٹریشن تھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اس کے اندر ان کے تعلقات، وہ ایک صحافی کا جو قتل ہوا تھا ترکی میں، اس کے بعد سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اور محمد بن سلمان کے بڑے سرد مہری والے تعلقات تھے. اور اب اور اس سے پہلے محمد بن سلمان کے ساتھ ٹرمپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب ظاہری بات ہے، ہم ایک دیکھیں گے کہ جو مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے، اس کے اندر محمد بن سلمان کی جو سے ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور اس کا ایک نیچرل ایفیکٹ ہمارے اوپر بھی، کہ ہم سے بہت سی چیزیں وابستہ سعودی عرب سے بھی ہے، اور جو کچھ کام اگر ہمیں ڈائریکٹ نہ بھی کہنے ہو تو وہ پھر کہلوا دیے جاتے ہیں اور پھر پیغام پہنچا دیے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کا وہ ریالٹی بھی ہے، جس طرح امریکہ ریالٹی ہے، جس طرح فوج ریالٹی ہے، سعودی عربیہ بھی ریالٹی ہے. یہ ایک کانٹیکسٹ ہے پوسٹ یو ایس الیکشنز کا. لیکن جو ہماری ڈومیسٹک سچویشن ہے، اس ڈومیسٹک سچویشن میں دیکھیں، اگر ہم نے اس ملک کے اندر پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لے کے جانا ہے تو ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے لے کر نہیں جانا، اپنے لیے کرنا. آج اگر اس ملک کے اندر پولرائزیشن بڑھی ہوئی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ اگر آج اس ملک کے اندر معیشت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اس کا کوئی حشر نہیں ہے، تو وہ ہماری اپنی وجہ سے. ہم نے پاکستانیوں کے لیے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے کہ کم از کم ایک آنریبل باوقار زندگی گزارنے کے مواقع ہر پاکستانی کو اس ملک کے اندر اویلیبل ہو. جو ہمارے ملک کی اشرافیہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں اتنی الجھ جاتی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کیوں کرے گی جبکہ ان کے پاس چیزیں، مطلب گارنٹیز موجود ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ کیوں کرے گی؟ تحریک انصاف کو کیا مطلب پولیٹیکل ریالٹی میں وہ کہاں فٹ ان ہوتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں کانورسیشن کا کانٹیکسٹ چینج کرنا چاہیے. یہ پرو اسٹیبلشمنٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارا ایک سائیڈ پہ رکھے نا. 50% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس ملک کے جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں، آدھا پاکستان اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا رہا. اور کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ اس وجہ سے نہیں کھا پا رہا کہ ہم آپس کے جھگڑے نہیں ختم کر رہے، معیشت درست سمت میں آ نہیں رہی. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی جو ہے، جو مڈل کلاس میں تھا، وہ وہاں سے نکل کر واپس سطح غربت سے نیچے چلا گیا. درست بات ہے. جن لوگوں کی اپنی، یعنی کہ ان کے خواہشات، ان کے خواب، وہ سارے آپ نے تہس نہس کر دیے، اور ہم یہاں پر بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے سینگ اڑا کے. یہ ہمیں اب دیکھیں، پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. صحیح بات ہے. 10 سال بعد یہ 30 کروڑ لوگوں کا ملک ہوگا. مگر یہ تحریک انصاف نہیں بات کرنا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بات کرنی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ. ہمیں اپنا جو ریاست کو اپنا تشخص ہے، وہ سیکیورٹی سٹیٹ سے بدلنا پڑے گا. افغان وارز ختم ہو چکی ہیں، مفت کے ڈالر آنے بند ہو چکے ہیں. ہمیں پاکستان کو ایک پوری گلوبل کمیونٹی کے اندر ایک کنٹریبیوٹنگ ملک بنانا ہے، کہ جو اچھی چیزوں کی وجہ سے سب کچھ سمجھے، جسے لوگ بھاگے نا. آج آپ آپ افریقہ کے کسی ملک چلے جائیں، وہاں پہ امیگریشن کاؤنٹر پہ پاکستان کا پاسپورٹ رکھیں تو امیگریشن افسر کرسی سے گر پڑتا ہے کہ کتوں آ گئے، یہ کدھر پہنچ گئے. تو ہم نے بہت کچھ، اس ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں رہی کہ وہ 25 کروڑ کے ملک کو چلا سکیں.